الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر سخاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ المختصر، یہ مہینہ جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی آخری رات کو میری تمام امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لیکن مزدور کو کام کے بعد اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ محترم احباب، روزوں کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزوں کا اختتام ہے، عید آنے والی ہے، اور عید کا دن حقیقت میں ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق یہ رمضان گزارنے کی کوشش کی ہے۔ رمضان کے روزے رکھے ہیں، قیام اللیل کیا ہے، اور رمضان کے روزے اس طرح رکھے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ روزے رکھنا اور ایمان کے ساتھ قیام اللیل کرنا، احتساب کے ساتھ روزے رکھنا اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ گویا اگر ایک آدمی روزے رکھتا ہے صرف معدے کو درست کرنے کے لیے یا اپنا وزن کم کرنے کے لیے، تو اس کا وزن تو کم ہو جائے گا، اس کا معدہ تو درست ہو جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح قیام اللیل کیا ہے، لیکن قرآن سے اس نے شفا حاصل نہیں کی، قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کی، ساری رات کھڑا تو رہا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہوا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس آیت سننے کے بعد کون سے عمل کرنے ہیں اور کون سے عمل چھوڑنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا قیام اللیل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ محترم احباب، عید حقیقت میں اس کی عید ہوگی جس نے ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ ان روزوں کے بدلے کے اندر اس کو حقیقت میں تقوی حاصل ہوا، تو حقیقت میں اسی کی عید ہے۔ اور صرف روزے نہیں، جتنے بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ نماز کا مقصد جب بتایا تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں بچتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مشق تو کر رہا ہے لیکن اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح روزے رکھنے کے باوجود وہ جھوٹ سے نہیں رکا، وہ غیبت سے نہیں رکا، وہ بدنظری سے نہیں رکا، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے سے نہیں رکا، وہ سود کھانے سے نہیں رکا، وہ رشوت لینے اور دینے سے نہیں رکا، یعنی رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تو اس نے ایک فضول مشق کی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں،
رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان سے بعد کی زندگی کے اندر اگر فرق نہیں ہے تو آپ نے یہ مہینہ ضائع کر دیا ہے، یہ بخشش کا مہینہ ضائع کر دیا ہے۔ یعنی سادہ سا مطلب ہے کہ رمضان سے پہلے ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا، رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے۔ رمضان سے پہلے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی وہ بدنظری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، سود کھاتا تھا، رشوت لیتا تھا، اور رمضان کے بعد بھی وہ یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کی عید کوئی عید نہیں ہے۔ یہ عید کا دن اس کے لیے وعید کا دن بن جائے گا۔ یہ عید کا دن انہی لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جنہوں نے اس ماہ رمضان کے بعد بے حیائی اور فحاشی کو ترک کر دیا، جھوٹ کو ترک کر دیا، غیبت کو ترک کر دیا۔ برادران مکرم، یہ رمضان کا مہینہ انتہائی آسان مہینہ تھا، بہت ہی آسان یہ مہینہ گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ جو ہے، اگر کوئی دن کے وقت، دھوپ کے وقت، گرمی کے وقت اگر کوئی آپ سے کہے جناب یہ بڑا بہترین مشروب بنا ہوا ہے، یہ کھجور جو ہے یہ مدینہ پاک کی کھجور ہے، آپ یہ تناول کر لیں، یہ مشروب نوش فرما لیں، تو آپ کو تو غصہ آ جائے گا کہ بھئی میں روزے سے ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ توڑ دوں۔ لیکن وہی آدمی جب اپنے دوستوں کی محفل میں جاتا ہے تو وہاں انسانوں کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ کون انسان کا گوشت کھاتا ہے؟ تو یہ غیبت جو ہے یہ انسانوں کا گوشت ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہوئے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی کسی کی غیر موجودگی کے اندر اگر آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس روزے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو ان کاموں سے روکنا ہے جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ہم اپنی نادانستہ طور پر، لا علمی کے طور پر ہم وہ کام کر دیتے ہیں جو ان سے بڑے گناہ ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود، روزے میں ہونے کے باوجود وہ غیبت سے بچتے ہیں، وہ زنا سے، بڑے گناہ سے بچتے ہیں۔ برادران مکرم، میرا آج کا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے حقیقی عید کا مستحق بننا ہے تو ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو اسی طرح جو کھانے پینے سے روکے رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے، جھوٹ سے بچا کے رکھنا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور بھی جتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور جو بچا کے رکھ سکیں گے وہی عید کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بھی حقیقی عید کا مستحق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔